تنہا لوگوں میں ایک یہ بھی خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اگر تلاش ہے خدا کی آپ کو تو ٹوٹے ہوئے دل سے ابتدا کیجیے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے احساس، اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کے لیے، پھر دل کرتا ہے کوئی سن لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی 99% عورتوں کی نظر میں بدصورت ہوتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ قسمت تو اس زمین کی تھی جو ہر وقت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چوما کرتی تھی۔ عزت کے رشتے محبت سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔